بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ، حق تعالی نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور فطرت بھی، اس لیے اگر دونوں کے مقتضا میں تزاحم ہو تو اس وقت اس کو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی تعلیم میں دونوں کی رعایت ہے۔ مثلا کسی چیز کے فوت ہونے سے رنج پہنچے تو عقل اس وقت رنج کرنے سے منع کرتی ہے کہ رنج کرنے سے وہ شے واپس نہیں آ سکتی، اس لیے رنج فضول ہے، اور طبیعت رنج کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز ہم سے جدا کیوں ہوئی۔ مگر شریعت میں دونوں کی رعایت کی گئی ہے کہ رنج بھی ہو مگر اس کو غالب نہ کرو۔ شریعت نے عقل کی بھی رعایت کی، طبیعت کی بھی۔ اسی طرح فنائی دنیا سے غفلت عقل کے نزدیک سخت غلطی ہے، مگر طبیعت غفلت کی مقتضی ہے، کیونکہ فنائی دنیا کو بار بار دیکھتے دیکھتے مساوات سی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی مساوات سی ہو جائے اس سے طبیعت کو غفلت ہو جاتی ہے۔ شریعت نے یہاں بھی دونوں کی رعایت فرمائی کہ غفلت کا تو مذائقہ نہیں، مگر نہ اتنی غفلت کہ احکام عقلیہ بالکل برباد ہو جائیں۔ الغرض، شریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصود ہے، اور اعمال اخلاق کی فرع ہیں، یعنی اعمال اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں، اور اصل محل اعتدال کا اخلاق ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اخلاق کے اصول تین ہیں، یعنی اصل میں تین قوتیں ہیں جن سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں: قوت عقلیہ، قوت شہویہ، قوت غضبیہ۔ حاصل یہ ہے کہ اپنے منافع کے حصول اور مضار کے دفع کے لیے خواہ وہ دنیاویہ ہوں یا اخرویہ، تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ قوت کہ جس سے منفعت و مضرت کو سمجھے، وہ قوت مدرک عقلیہ ہے، اور ایک یہ کہ منفعت کو سمجھ کر اس کو حاصل کرے، یہ قوت شہویہ کا کام ہے، اور ایک یہ کہ مضرت کو سمجھ کر اس کو دفع کرے، یہ قوت دافعہ، قوت غضبیہ ہے۔ پھر ان تینوں سے مختلف اعمال صادر ہوتے ہیں۔ پھر ان اعمال کے تین درجے ہیں: افراط، تفریط، اعتدال۔ چنانچہ قوت عقلیہ کا افراط یہ ہے کہ اتنے بڑھے کہ وحی کو بھی نہ مانے، جیسے یونانیوں نے کیا۔ تفریط یہ ہے کہ اتنی گھٹے کہ جہل و صفا تک اتر آئے۔ اسی طرح قوت شہویہ کا ایک درجہ افراط ہے کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے، بیوی اور اجنبیہ سب برابر ہو جائیں، اور ایک درجہ تفریط یعنی ایسا پرہیزگار بنے کہ بیوی سے بھی پرہیز کرنے لگے، یا مال کے ایسے حریص ہوئے کہ اپنا پرایا سب ہضم کرنے لگے، یا ایسے زاہد بنے کہ ضرورت کی چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ اسی طرح قوت غضبیہ کا افراط یہ ہے کہ بالکل بھیڑیا ہی بن جائے، اور تفریط یہ ہے کہ ایسے نرم ہو کہ کوئی جوتے بھی مار لے، دین کو برا بھلا کہہ لیں تب بھی غصہ نہ آئے۔ یہ تو افراط و تفریط تھا۔ ایک ان تینوں قوتوں کا اعتدال ہے، یعنی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو وہاں تو ان قوتوں کو استعمال کرے، اور جہاں اجازت نہ دی ہو وہاں ان قوتوں سے کام نہ لے۔ تو ہر قوت میں تین درجے ہوئے: افراط، تفریط، اعتدال۔ ان سب درجوں کے نام الگ الگ ہیں۔ جو قوت عقلیہ کے افراط کا درجہ ہے اس کا نام جزبرہ ہے، جو تفریط کا درجہ ہے اس کو صفاحت کہتے ہیں، جو اعتدال کا درجہ ہے اس کا لقب حکمت ہے۔ اسی طرح قوت شہویہ کے افراط کا درجہ فجور ہے، تفریط کا درجہ جمود ہے، اعتدال کا درجہ عفت ہے، اور قوت غضبیہ کا درجہ افراط تہور ہے، اور گھٹا ہوا درجہ جبن ہے، اعتدال کا درجہ شجاعت ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہوئی جو تمام اخلاق حسنہ و سیئہ کو حاوی ہے، اور مطلوب ان 9 درجوں میں صرف 3 درجے اعتدال کے ہیں، یعنی حکمت، عفت، شجاعت، باقی سب رذائل ہیں۔ تو اصول اخلاق حسنہ کے یہ 3 ہیں، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام عدالت ہے۔ اسی لیے اس امت کا لقب امت وسط یعنی امت عادلہ ہے۔ غرض انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہنے کو تو بزرگ بہت ہیں لیکن انسان بہت کم ہے۔ چنانچہ ایک شاعر لکھتا ہے: زاہد شدی و شیخ شدی و دانش مند، این جملہ شدی و لیکن انسان نہ شدی۔
یعنی تم زاہد، شیخ اور عقل مند اور سب کچھ تو بن گئے لیکن انسان نہ بنے۔ حاصل کلام یہ کہ شریعت نے ہم کو ایسی تعلیم دی گئے جس میں تمام مصلحتوں اور مضرتوں کی رعایت ہے۔ اس لیے ہمیں تجربہ کر کے ٹھوکریں کھا کے مصلحتیں اور مضرتیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ شریعت کی تعلیم حاصل کر لیں۔ پھر ہمیں تہذیب و تمدن میں کسی قوم کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سب مصلحتوں اور مضرتوں کی رعایت فرما کر ایسی جامع اور معنی تعلیم ہم کو فرمائی گئے جس میں مضرت کا نام و نشان نہیں بلکہ راحت ہی راحت ہے۔ بس مسلمان اگر شریعت کی تعلیم پر کما حق چلیں تو ہم تن راحت میں رہیں، روحانی راحت بھی میسر ہو اور جسمانی راحت بھی حاصل ہو۔ طریقہ کار: دین کے جتنے حصے ہیں، عقیدے، عبادتیں، معاملات، خصلتیں اور رہنے سہنے کے طریقے، سب کی اصلاح کریں اور جو معلوم نہ ہو پوچھتے رہیں۔ جو کام کریں پہلے شریعت سے تحقیق کر لے، مگر تحقیق ایسوں سے کرے جو سچی بات بتلا دیں، اور جو خود ہی اپنی خواہش نفسانی کو شریعت کے اندر ٹھوسیں اور زبردستی غیر دین کو مصلحتوں اور پالیسی کی وجہ سے دین بنا دیں، وہ واقعی میں عالم نہیں، وہ تو جاہل ہیں۔ ان سے مت پوچھیں ورنہ وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اگر یہ کہیں کہ اس زمانے میں سچے عالم کہاں ملتے ہیں تو یہ غلط ہے، بلکہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔